مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے ایک صحابی رسول کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صحابی کا بیٹا گم ہو جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، پریشانی بڑھتی گئی، تلاش کر کر کے تھک گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر، ایک پریشانی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا گھر سے باہر نکلا، گھر واپس نہیں آیا۔ کئی دن گزر گئے، تلاش کی انتہا کی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے جو پریشانی ہے وہ تو ہے، گھر میں اس کی ماں کی پریشانی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رونا اور بیٹے کی جدائی کا غم انتہائی نڈھال کر دیا۔ کوئی حل بتا دے کہ میری پریشانی بھی کم ہو جائے اور اس کی ماں کو بھی چین آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ یہ دعا پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابی نے کہا کہ اچھا۔ اٹھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا مل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی بابرکت دعا ہے، اگر دنیا میں بیٹا زندہ ہوا تو گھر واپس آ جائے۔ بیوی نے دعا کرنی شروع کر دی۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بیٹا گھر واپس آ جاتا اور 7 بکریوں کا ریوڑ لاتا ہے۔ 4000 بکریاں گھر میں آیا، ماں کی جان میں جان آئی، بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا، استفسار کیا کہ بیٹا کہاں رہے؟ تمہاری جدائی نے نڈھال کر دیا، اتنا غم کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اماں جان گھر سے باہر نکلا تھا تو اغوا ہو گیا تھا، کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گئے، ایسی جگہ لے گئے جو انتہائی سنسان بیابان، اور وہاں میں اکیلا نہیں تھا، پتہ نہیں کتنے بچوں کو اغوا کر کے وہاں پر انہوں نے جمع کیا ہوا تھا اور سب سے کام لیتے تھے، کسی سے مشقت کا کام، کسی سے محنت کا کام، اور مجھے انہوں نے بکریاں چرانے پہ لگا دی۔ اور اس جگہ پر انتہا درجے نگہبان تھے، چوکیدار ہر وقت ہمارے پیچھے رہتے تھے، جہاں جاتے کوئی نہ کوئی نگہبان چوکیدار پیچھے رہتا، ہل نہیں سکتے تھے، رات کو بھی پہرا، دن کو بھی پہرا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ کوئی چوکیدار موجود ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔
میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی تعداد نگہبانوں کی، چوکیداروں کی، یہ کہاں چلی گئی؟ مجھے ایسے لگا جیسے میری جسم میں ہمت پیدا ہو گئی۔ اب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور میں بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے نکل پڑا، دوڑ لگا دی، بکریوں کا اجڑ بھی پیچھے پیچھے اور میں آگے آگے چلتا 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 اس جگہ سے نکل گیا اور گھومتا گھماتا پتہ کرتا کراتا جو ہے اپنی بستی میں پہنچ گیا، اپنے گھر میں آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ دن کون سا تھا؟ بیٹے نے دن بتایا۔ وقت کون سا تھا؟ وقت بتایا۔ کہا کہ یہ وہی دن تھا جس دن تیرا باپ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آپ نے ایک دعا بتائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے پھیلایا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے تجھے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک صحابی گھر میں آتے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، انتہائی غربت کا عالم۔ باپ نے ماں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ بچے باپ کے پاؤں اور ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ لا کے دیجیے۔ باپ انتہائی پریشان، اتنا غمناک ہوتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ بچے رو رہے ہیں، ماں کو لپٹ جاتے ہیں کہ بھئی کھانے کو دو۔ ماں کی ممتا جو ہے وہ انتہائی پریشان، آنکھوں میں آنسو۔ بچوں کو چپ کروانے کے لیے ماں نے تندور میں لکڑیاں ڈال دی کہ بچے یہ سمجھیں کہ میری ماں آٹا گوندھ کے ابھی روٹی پکانے لگی، اور تندور کو اس نے جلا دیا۔ بچے تھوڑے خاموش ہوتے ہیں، ماں بھاگ کے اندر جاتی ہے، چکی کو چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب خالی چکی ہے، گندم نہیں ہے۔ بچوں کو چپ کروانے کے لیے کہ ان کا رونا بند ہو جائے، بچوں نے جب تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ملا تو کچھ بھی نہیں، پھر رونا شروع کر دیا۔ ماں نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اللہ سے دعا کی، اللہم ارزقنا، یا اللہ ہمیں رزق عطا کر دے، تجھ سے ہی مانگنا ہے، تو خالق ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیل ہی نہیں سکتے، رزق تو عطا کر۔ فرمایا کہ اتنی دعا کرنے کی دیر تھی، تنور کے پاس جا کر دیکھتی ہے کہ روٹیوں سے بھرا پڑا ہے، کمرے میں جا کر دیکھتی ہے کہ چکی آٹے سے بھری پڑی، حیرانگی۔ بہرحال بچوں کو روٹی دی، کھانا دیا، بچے سکون میں آ گئے۔ باپ پھرتا پھراتا واپس آتا ہے، دیکھا بچے خوش ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ماں سے پوچھا یہ کیا؟ کہا کیا؟ خالق کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ نے برکتیں عطا کر دی۔ یہ تنور روٹیوں سے بھرا، اندر آٹا کی چکی جو ہے وہ آٹے سے بھری پڑی۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور چکی کو بالکل صاف کر کے آٹا محفوظ کر لیا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر یہ واقعہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا، کیا تم نے وہ چکی جس میں آٹا تم نے دیکھا کہیں صاف تو نہیں کر دی؟ کہا اللہ کے پیغمبر اللہ کی نعمت تھی،
ہم نے تو شکر ادا کیا اور اس کو بابرکت سمجھ کر ہم نے ساری چکی صاف کر کے آٹا محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چکی صاف نہ کرتے وہ قیامت کے دن تک آٹا دیتی رہتی۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ اور نعمت تھی۔ تمہاری دعا لمحے میں اللہ نے قبول کی اور اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ ام صحبہ بیمار ہو جاتی، تکلیف انتہا درجے کی۔ 4 واقعات سنا کے ایک بات سمجھانی ہے بس۔ تکلیف انتہا درجے کی، جگہ جگہ طبیبوں کو دکھایا، آرام نہیں آ رہا، سکون نہیں آ رہا، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طبیب نے کہا کہ بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو شراب پلائی جائے، شراب میں اس کا علاج ہے اور کسی چیز میں شفا نہیں مل سکتی، اسے علاج ہے۔ اسے بتایا گیا، اس نے کہا کہ نہیں، شراب حرام ہے، اللہ نے شراب کو حرام کیا، میں اسے نہیں پیوں گی۔ کہا کہ بھئی اس کے علاوہ علاج نہیں ہے، تیری تکلیف کا علاج اسی میں ہے۔ جگہ جگہ اطباء کو دکھایا ہے، سب نے انکار کر دیا ہے۔ ایک طبیب نے بتایا کہ تیرا علاج اس میں ہے، کہا کہ نہیں، میں مر جاؤں گی جس چیز کو اللہ نے ام الخبائث کہا ہے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے، حرام کیا ہے، میں تو نہیں پیوں گی۔ خیر جو وارث تھے نا، طبیب کے پاس گیا، کہنے لگے بھائی وہ بچی تو نہیں مانتی، اب کیا کریں؟ طبیب نے کہا کہ بھائی میں شراب کو شربت بنا دیتا ہوں، شربت بنا کے اسے دے دو اور کہو کہ یہ شربت ہے، پی لو، وہ پی لے گی اور آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ وارثوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پیالے میں شراب کو شربت بنا کے لے آئے۔ اب بچی کو بھی اللہ نے فراست عطا کی تھی، اس کو شک پڑا کہ کہیں یہ دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ پیالہ ہاتھ میں پکڑتی ہے، اللہ سے دعا شروع کر دیتی ہے، یا اللہ بیماریوں کی شفا تیرے پاس، شفا تو عطا کرنے والا ہے، شراب کو تو نے حرام قرار دیا ہے اور یہ لوگ جو ہیں مجھے پلانے پر مصر ہیں۔ اللہ اگر تو ہی شفا دیتا ہے تو میری دعا تجھ سے ہے کہ یا اللہ میں شراب نہیں پینا چاہتی، مجھے شفا یاب کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کب کپاتے ہیں، پیالہ نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور فوری اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں، ایسی تندرست ہوتی ہے کہ موت تک دوبارہ بیمار نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ مختصر نقل کر کے ایک بات سمجھانی ہے۔ معتصم باللہ کے دربار میں امام احمد کو لایا جاتا ہے اور درباری بھی کھڑے ہیں، مولوی بھی کھڑے ہیں، علماء بھی موجود ہیں۔ معتصم نے امام احمد بن حنبل سے کہا یہ جتنے مولوی کھڑے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور تو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اپنے موقف سے رجوع کر لو وگرنہ سخت سزا ملے گی۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ڈراتے ہو، تلواروں سے، زور سے، طاقت سے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، امام احمد بن حنبل نہیں کہے گا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوق پر موت طاری ہونی ہے، اللہ کی صفات پر موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اگر تم مجھے منانا چاہتے ہو تو قرآن کی دلیل پیش کرو یا حدیث لے کر آؤ
وگرنہ احمد بن حنبل اعلان کرتا رہے گا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ معتصم باللہ کو غصہ آتا ہے، جلاد بلا لیتا ہے، کہتا ہے سارے جلاد آج، جلاد سارے آتے ہیں، کہا کوڑے لگانے شروع کر دو۔ امام احمد بن حنبل کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، امام السنہ ہے، اور کوڑے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کوڑا تھا کہ اگر کسی جانور پر لگایا جاتا تو اس کی بھی دھاڑیں نکل جاتی، چیخیں نکل جاتی۔ کوڑا لگا، 1 2 3، امام احمد بن حنبل اللہ سے یہی التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے، میری زبان سے یہ نہیں نکل سکتا کہ یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یا تو قرآن لاؤ، مجھے بتاؤ، دلیل لے کے آؤ، مگرنہ میرا موقف یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور ساتھ میمون کھڑا تھا، اس نے کہا کہ 19 کوڑے جب لگے، امام احمد بن حنبل کے کپڑے پھٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور ہاتھ شل ہو گئے اور خون بہنے لگا، اور خون اتنا بہا کہ نیچے زمین تر ہو گئی، اور ایسا ہونے لگا کہ کوڑے جب 20واں کوڑا لگا تو ان کی شلوار جو ہے وہ نیچے گرنے لگی، سطر جو ہے وہ واضح ہونے لگا۔ امام نے فوری زبان کو حرکت دی اور دعا کرنے لگے، کہنے لگا میمون کے درباریوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اچانک شلوار خود بخود اوپر چڑھتی ہے اور امام احمد بن حنبل کا سطر جو ہے وہ واضح نہیں ہو پاتا، اور آخرکار بے ہوش ہو کر گرتے ہیں، جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ میمون جیل میں جاتا ہے، ہوش آتی ہے، پوچھا کہ میں نے سوال کرنا ہے، کہا کیا؟ کہا کہ سارا منظر دیکھا ہے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، ہڈیاں ٹوٹی، ہاتھ شل ہوئے، آپ کا سطر ظاہر ہونے لگا تو دیکھا گیا کہ اچانک یہ منظر، کیا وجہ؟ کہا امام احمد بن حنبل سے دعا کی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اگر میں حق پر ہوں، سچا ہوں، تیرے دین پر قائم ہوں، تو یا اللہ میرا سطر نہ واضح ہونے دینا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور فوری طور پر میری دعا قبول کر کے اللہ نے میرے سطر کو محفوظ کر دیا۔ یہ 4 واقعے جو بیان کیے ہیں، ان میں کون سی بات ہمیں سمجھ آتی ہے؟ کہ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ قبول کر لیا کرتے۔ آج ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے، ہم رو رو کے تھک جاتے ہیں، التجائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو پاتے، ہمارے معاملات جو ہیں بہتر نہیں ہو پاتے، اور بسا اوقات مایوسی چھا جاتی ہے کہ اتنی دعائیں، اتنی التجائیں، لوگ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پڑ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھائی صرف یہ ہے کہ ان کا باطن اور ظاہر پاک تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور آج ہمارا باطن اور ظاہر پاک نہیں، ہم ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن ہمارا غلیظ ہے، شیطان کی آماجگاہ بنا رکھی ہے، اور شیطانی راستوں پہ چلتے ہیں، خلوت ہماری ناپاک رہتی ہے، علیحدگی کی زندگی جو ہے اس میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں کا ظاہر بھی پاک تھا، باطن بھی پاک تھا، مستجاب الدعوات تھے، جب بھی اللہ سے ہاتھ اٹھاتے اللہ فوری دعا قبول کرتا۔ ہماری دعائیں رد ہوتی رہتی ہیں کہ ہمارا اندر جو ہے اس کو ہم نے ناپاک کر رکھا ہے، ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے۔ یہ سمجھ لے کہ اگر ہمیں معاشرتی زندگی میں اللہ دیکھ رہا ہے تو ہماری باطنی زندگی کے اندر بھی، علیحدہ کی زندگی میں بھی اللہ ہمارے عمل سے واقف ہے۔ ہم نے اللہ کی حیا کرنی ہے، اللہ کے خوف ڈر کی وجہ سے ہر اس برائی اور نافرمانی کو ترک کرنا ہے جس سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ چہرہ بھی پر نور ہو جائے گا،
باطن بھی پاک ہو جائے گا اور ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اللہ دعائیں قبول کرنا شروع کر دے گا اور ہمارے معاملات کو اللہ بہتر کر دے گا، جنت کا وارث بنا دے گا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرمایا قیامت کے دن متقین کو جنت میں داخل کرنا ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت ہے ہی متقین کے لیے، ان للمتقین فی جنات وعیون، فرمایا کہ متقین کے لیے جنت ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، بقا ہے، نجات ہے، اور قیامت کے دن خوش و خرم چہروں کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ کے مہمان بنیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک جنت اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جس کو جنت عدن کہتے ہیں، فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کا مقام بھی جنت عدن میں ہے، اور ہر متقی کو اللہ تعالیٰ جنت عدن میں داخل کرے گا، کیونکہ اللہ نے وہ جنت اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی جو حکمت ہے، تقوی کی جو صفت ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں متقی بن جائیں، اور ہمارے اندر اور باہر جو ہے وہ اس میں یکسانیت آ جائے، ایک بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔